ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ سمر ہالیڈیز کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، میٹ ہینکوک کا بیان۔ حکومتی تائید سے منظور کیے گئے مسلم چارٹر کے خلاف فرانسیسی مسلمانوں کا احتجاج جاری۔ بنگلہ دیش کی ایک مقامی عدالت نے کالعدم تنظیم انصار الاسلام کے 8 ارکان کو سزائے موت سنا دی۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ہیلتھ سیکریٹری میٹ ہینکوک نے کہا ہے کہ سمر ہالیڈیز کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ بے یقینی کی کیفیت ہے اور وزراء اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال لوگوں کو سمر ہالیڈیز ملے۔ عوام کو چھٹیاں بک نہ کروانے کے وزیروں کے مشورے کے بعد لیبر اور کچھ کنزرویٹو ارکان پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت واضح صورتحال بیان کرے۔ What we all know is that in a time of pandemic there is uncertainty, and we've all lived with that for the last year, and people get that. Now, I absolutely hope for a great British summer, and I'm working incredibly hard to try to make sure that that can happen. فرانس میں 500 اماموں، خطیبوں اور طالب علموں نے ایک خط میں چند مسلمانوں کی جانب سے منظور کیے گئے مسلم چارٹر کی سخت مخالفت اور مذمت کی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ یہ چارٹر حکومت کی تائید سے چلنے والی فرینچ کاؤنسل فار مسلم ورشپ کے ذمہ داران نے حکومت کی ایما اور دباؤ میں منظور کیا تھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ چارٹر اماموں یا مسلم کمیونٹی سے مشورہ کیے بغیر منظور کیا گیا ہے۔ کانفیڈریشن اسلامی کی ملی گورس فرانس کے چیئرمین فاتر ساریکر نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر اس چارٹر کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر جب تک اس میں ہماری مانگ کے مطابق تبدیلی نہیں کی جاتی ہم اس پر ہرگز دستخط نہیں کریں گے۔ ہندوستان میں کسان تنظیموں کی قیادت کی متحدہ تنظیم سنیکت کسان مورچے نے 18 فروری کو 1 گھنٹے کے لیے ملک بھر میں ریل روکو تحریک چلائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں راجستھان بھر میں کسی بھی جگہ ٹول ٹیکس ادا نہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ کسان تحریک آج 77ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، مگر حکومت کسانوں کے کسی بھی مطالبے کو نہ ماننے پر بضد نظر آتی ہے۔ دریں اثنا حکومت کی شکایت پر یوٹیوب نے پنجابی سنگر کنور اگروال کا گانا بعنوان اعلان کو بلاک کر دیا ہے اور نوٹس لگا دیا ہے کہ حکومت کی قانونی شکایت کی وجہ سے اس ملک کی سرحدوں میں مواد دستیاب نہیں ہے۔ بہرحال گانا وائرل کرنے کے لیے کسان تحریک کے نوجوان ہمدردوں نے کئی دوسرے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ فروری 2020 کے مشرقی دہلی کے مسلم کش فسادات میں ملوث ایک شخص کی ضمانت کی درخواست عدالت نے نامنظور کر دی۔ ان خونریز فسادات میں اشیش کمار پر سلیمان نام کے ایک شخص کو نہایت بے رحمی کے ساتھ قتل کرنے کا الزام ہے۔ درخواست مسترد کرتے ہوئے فاضل جج نے کہا کہ ایک معصوم شخص کو محض اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس کا تعلق ایک دوسرے فرقے سے تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سینیٹ انتخابات میں ارکان کی خرید و فروخت جمہوریت کی نفی ہے اور یہ عمل سیاستدانوں کی ساکھ پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ راولپنڈی میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان انتخابات میں بدعنوانی جمہوریت کے فروغ کے لیے تباہ کن ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے سینیٹ کے گزشتہ انتخابات میں پیسہ لے کر ووٹ دینے والے صوبائی اسمبلی کے 20 ارکان کو پارٹی سے نکالا اور جن میں سے بعض اس اقدام کے خلاف عدالت چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد اپنی بدعنوانی اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیے گئے پیسے کے تحفظ کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان نے ٹویٹر انتظامیہ سے حق خود ارادیت مانگنے والے کشمیریوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کرنے پر جواب طلب کیا ہے۔ پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے الزام لگایا ہے کہ ہندوستان کے دباؤ میں آ کر ٹویٹر نے 280 جائز اکاؤنٹس معطل کیے تھے۔ بنگلہ دیش کی ایک مقامی عدالت نے کالعدم تنظیم انصار الاسلام کے 8 ارکان کو سزائے موت سنا دی۔ ڈھاکہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت نے بتایا کہ ان میں 2 افراد مفرور ہیں، جس میں برخاست شدہ فوجی میجر سید ضیاء الحق ضیاء اور تنظیم کا ایک اعلیٰ عہدیدار شامل ہے۔
ان 8 افراد پر 2015 میں بلاگر فیصل عارفین کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ حقوق انسانی کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ہندوستان سے اپیل کی ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان BSF کے اپنے جوانوں کی زیادتیوں کی تحقیق کرے اور ان پر مقدمے چلائے۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ BSF سرحد پر رہنے والے بنگلہ دیشیوں اور ہندوستانیوں دونوں پر زیادتی کرتے ہیں، جس میں ماورائے عدالت قتل، اذیت دینا اور ناروا سلوک شامل ہے۔ BSF نے 2020 میں 51 بنگلہ دیشیوں کو قتل کیا تھا، جبکہ 2011 سے یہ تعداد 334 ہو چکی ہے۔ تنظیم کی ساؤتھ ایشیا ڈائریکٹر میناکشی گانگولی نے کہا ہے کہ حکومت ہند کے اپنے فوجیوں سے جواب دہی میں ناکامی کی وجہ سے ان مظالم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں اپنے فسطائی عمل کی مذمت کیے جانے کے بعد بالآخر حکومت سری لنکا نے اعلان کیا ہے کہ اب مسلمانوں کو اپنی میتوں کی تدفین کی اجازت دی جائے گی۔ مارچ 2019 سے سری لنکن حکومت کرونا سے مرنے والوں کی میتوں کو جلائے جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی نے ایک فلسطینی پر کار چڑھا کر اسے شہید کر دیا۔ سلفیت کے گورنر عبداللہ کامل نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جرم ارادتاً کیا گیا ہے۔ عزام کو شہید فلسطین قرار دیتے ہوئے انہوں نے واقعے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے۔ اقوام متحدہ نے شام کے پناہ گزین کیمپوں میں بچوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈیجیرک نے شمال مشرقی کیمپ الحول میں 31,000 بچوں کی فوری وطن واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ سمر ہالیڈیز کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، میٹ ہینکوک کا بیان۔ حکومتی تائید سے منظور کیے گئے مسلم چارٹر کے خلاف فرانسیسی مسلمانوں کا احتجاج جاری۔ بنگلہ دیش کی ایک مقامی عدالت نے کالعدم تنظیم انصار الاسلام کے 8 ارکان کو سزائے موت سنا دی۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔